اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 90 جلد اول کے اندر جو خواجہ قاسم کی طرف لکھا گیا، فرماتے ہیں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اس کمی دنیا کو آپ کی نظر میں خوار اور بے اعتبار کر دے، اور آخرت کے حسن و جمال کو آئینہ باطن میں آراستہ اور مزین کر دے، بحرمت سید البشر جو نظر کی گجی سے پاک اور طاہر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا جو کہ تمہیں دکھتی ہے، اور یہ دنیا کے جو بھی خوبصورتی اور سج دج کے جو تمہیں دکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دے کہ اس کی حقیقت تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ پہلے بھی کئی بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک تش میں گندگی جمع کر دی جائے، سونے کا تش تو اس میں گندگی ٹوائلٹ رکھ دیا جائے، بھر دیا جائے، اور اس کے اوپر چاندی کے ورق لگا دیے جائیں، ایک ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ ہو، اور دور رکھ دیا جائے، تو انسان بار بار دیکھے گا ایک تو سونے کا تشت، اوپر چاندی کے ورق، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کی نظر بار بار اس کی طرف جائے گی اور کہے گا کسی طرح اس کا کیا حلوہ ہے یا کیا چیز میں کھاؤں۔ لیکن اگر چاندی کے ورق ہٹائے گا، اندر ہاتھ ڈالے گا، تو گندگی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ہاتھ گندے اور آلودہ ہوں گے۔ بس دنیا جو نظر آتی ہے وہ چاندی کے ورق ہے، اور اندر جو ہے وہ گندگی ہے۔ جب بھی آپ کا واسطہ ایسا پڑے گا تو آپ اسی طریقے سے پریشان رہیں گے، اور جب بھی آپ دنیا کی طرف جائیں گے اور تو آپ کو پریشانیاں ہی اٹھانی پڑیں گی۔ دنیا سے مراد جو چیز تجھے اللہ سے ذکر سے روکے، جو چیز تجھے نماز سے روکے، جو چیز تجھے مرشد کی طرف آنے سے روکے، جس چیز میں مبتلا ہو کر تم اللہ کی عبادت سے رک جاؤ، وہ دنیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آخرت کے حسن و جمال کو آئینہ باطن میں ایسا ہو کہ آخرت کا جو حسن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت کو ہمارے لیے بنایا اور تیار کیا ہے، اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کی تیاری ہم شروع کر دیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آپ کا التفات نامہ گرامی معزز ہدیوں کے ساتھ موصول ہوا، آپ نے کرم نوازی فرمائی، جزاکم اللہ سبحانہ خیر الجزا۔ اس شخص نے تحفے بھیجے ہوں گے آپ کے لیے، ہدیہ بھیجا ہوگا رقم کی شکل میں یا تحفے کی شکل میں، تو وہ آپ کو وصول ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی طائف کو قبول فرماتے تھے اور مرید ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کو دعا عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو نصیحت محبوں اور مخلصوں کو کی جاتی ہے، سب سے یہی ہے، سب کی سب یہی ہے کہ مکمل طور پر پوری توجہ اور رجوع جناب قدس خداوند جل شانہ کی طرف میسر آنا چاہیے، اور غیر حق تعالیٰ سے اعراض حاصل ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب کی سب نصیحتوں کا نچوڑ، سب کی سب نصیحت یہ ہے کہ انسان کے باطن کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جہاں جائے جدھر جائے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے،
اور اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کسی دوسرے غیر کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، باطن کو پوری کی پوری توجہ جو ہے اللہ کی طرف ہو، اور رجوع اللہ اللہ کی طرف راجع ہو، اور اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اور باطن میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو، کسی غیر کی یاد دل میں نہ اترنے پائے۔ اور جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، اگر اس کے دل میں آنے سے تم اللہ کی عبادت سے رک جاؤ، اس سے اعراض یعنی اس کو کبھی بھی اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اس سے اعراض یعنی دور رہنا چاہیے۔ تو آگے فرماتے ہیں، آج اس دولت عظمیٰ کا اصول اس بلند طبقہ نقش بندیہ کے ساتھ کامل اخلاص اور اس کی طرف توجہ اور رجوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دھیان اللہ کی طرف رہے اور رجوع اللہ کی طرف تم رجوع کرو، اور باطن میں اللہ کی طرف تمہارا دھیان ہو جائے، اللہ کے ذکر سے تمہارے لطائف جاری ہو جائیں، اور غیر حق کی طرف تمہارا دھیان ہٹ جائے، فرمائے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آج بلند طبقہ نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ کامل اخلاص اور ان کی توجہ ان کے رجوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کے پاس بیٹھنا، ان سے توجہ لینا اور ان کی توجہ کا حاصل کرنے سے وابستہ ہے۔ اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کے ساتھ محبت کرو گے، ان کی محفل میں آؤ گے اور کامل اخلاص کی خدمت کرو گے، تو فرمایا کہ یہ کیا کریں گے؟ آگے فرماتے ہیں، ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ سے بھی وہ چیز میسر نہیں آ سکتی۔ تو دنیا میں کتنی بھی تسبیحیں گھما لے، کتنے بھی شدید ریاضتیں کر لے اور مجاہدے کر لے شدید قسم کی، وہ چیز تجھے میسر نہیں آ سکے گی جو ان بزرگوں کی ایک صحبت سے میسر آتی ہے۔ جو ایک نگاہ ڈال کے تمہارے دل کو جو صاف گندگی سے نکال دیتے ہیں، وہ تم اگر ساری زندگی بھی ریاستیں اور مجاہدے کرتے رہو، وہ چیز تمہیں میسر نہیں آ سکے گی جو ان بزرگوں کی ایک صحبت سے، ایک نگاہ سے، ایک توجہ سے، ایک ملاقات سے میسر آ دیتی ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں کے طریقے میں نہایت بدایت میں درج ہے، کیونکہ ان بزرگوں کا طریقہ جو ہے، جو چیز انتہا میں دوسروں کو محسوس ہوتی ہے، یہ ابتدا میں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بزرگ پہلی صحبت میں وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو منتہیوں کو انتہا پر جا کر میسر آتی ہے۔ دوسرے سلسلے کے بزرگوں کو جو انتہا میں جا کر یہ چیز ملتی ہے، وہ یہ بزرگ پہلی صحبت میں عطا کر دیتے ہیں، پہلی نگاہ میں عطا کر دیتے ہیں۔ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ان کا طریقہ نقشبند سلسلے بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، کیونکہ جو شخص بھی صحابی بنا حضور کی پہلی نگاہ سے ہی بنا ہے، حضور کی پہلی نگاہ سے ہی صحابی بنا ہے، نہ کہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد نہیں، یا 5 سال بعد نہیں، بلکہ پہلی ملاقات میں پہلی نگاہ سے صحابی بنا ہے۔ تو فرمایا یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، پہلی نگاہ سے یہ ادا کر دیتے ہیں، ولایت ادا کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو خیر البشر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اول صحبت میں وہ کمالات میسر آ گئے جو اولیاء امت کو نہایت میں پہنچ کر بھی شاید ہی میسر ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کو پہلی صحبت میں وہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے حاصل ہوئے، عطا ہوئے، جو کہ اولیاء کرام جو ہیں امت کے، وہ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ چیز میسر نہیں آتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صحبت میں اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ اور یہ چیز نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے طور پر ہے، تو تم پر ان اکابر کے ساتھ محبت عقیدت رکھنا لازم ہے۔ فرمایا پھر جب ان بزرگوں کے اندر یہ کمال اللہ نے رکھا ہے اور وہ ایک نگاہ سے یہ چیزیں عطا کرتے ہیں، فرمایا تم پر لازم ہے یعنی واجب ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھو، ان بزرگوں کے ساتھ محبت اور عقیدت لازمی رکھو۔ محبت اور عقیدت بھی ہونی چاہیے تمہاری، اور محبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے اس سلسلے کے جو بیان کیا اس کا نچوڑ جملہ میں بیان کر رہا ہوں جو اب آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ اس محبت پر ہی معاملے کا دار و مدار ہے، سب دنیا اور آخرت، موت، قبر، سب دار و مدار اس محبت پر ہے جو تو اپنے مرشد سے کرتا ہے، اس محبت اور عقیدت پر ہے، اس محبت پر ہی سارا فیصلہ ہے جو تو مرشد سے کرے گا۔ جتنے دل میں اس کے لیے اعتراض یا خیال یا بد خیال یا ہوگا تو بات بنے گی نہیں، کہ محبت میں یہ چیز انسان کو محبت میں عیب نظر نہیں آتا،
جس کی دل میں سچی محبت ہوتی ہے، اگر اس کے جس سے محبت کرتا ہے اس میں کوئی اگر عیب بھی ہو تو دوسروں کو نظر آتا ہے، لیکن جو محبت کرنے والا ہے اس کو وہ عیب ہرگز نظر نہیں آئے گا، اگرچہ وہ عیب ہو اس کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے، اگر نظر آئے تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، کیونکہ محبت کی یہ تعریف نہیں، کہ عشق اور عقل و فکر کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق و محبت کی ابتدا ہوتی ہے، عقل و فکر کی جہاں انتہا ہوتی ہے اور عشق و محبت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو کوئی چیز اس کے نظر آ سکتی نہیں ہے، اگر آئے تو محبت ہے نہیں، اگر ہوگی محبت تو آئے گی نہیں، اس لیے دار و مدار ہر، کیونکہ معاملے کا جو بھی معاملہ ہے دنیا آخرت کا، اس کا ولایت کا، اس کا دار و مدار محبت پر رکھا گیا ہے جو تو اپنے مرشد سے کرتا ہے، لہذا اس میں کمی کبھی بھی ذرہ برابر کمی نہ کرنا، اور آپ پر اور تمام ہدایت کے پیروکاروں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی مطابقت کرنے والوں پر رحمت و سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔ مکتوب یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کے اس مکتوب میں آپ نے چند باتیں ہمارے لیے بڑی بہترین فرمائی ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور غیر حق جو اللہ تعالیٰ سے چیزیں دور کرتی دنیا، اس سے دور رہنا چاہیے، اور میں اگر تو چاہتا ہے یہ مقام حاصل کرے کہ تو اللہ کی طرف توجہ رہے اور دنیا سے دور رہے، تو فرمایا اس کے لیے تمہیں نقش بندی کا بزرگ تلاش کرنا پڑے گا اور اس کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا، اور اس سے عشق اور محبت اخلاص کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ دنیا میں تو جتنی ریاستیں اور مجاہدے بھی کر لے گا، جو چیز وہ تو جب ان سے محبت کر ڈالے گا وہ ایک نگاہ سے جو تجھے عطا کر دیں گے وہ تو زندگی بھر مجاہدے اور ریاستیں کرنے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی پہلی نگاہ سے ہی وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو منتہی کو انتہا میں جا کر میسر آتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نیا نہیں، کہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے کہ صحابی کو جو ملا پہلی نگاہ سے ہی سرکار نے عطا فرما دیا، اور امت کو اولیاء کرام جو ہیں وہ سادگی محنت کر بھی صحابہ کا مقام نہیں حاصل کر سکتے، وہ چیز نہیں حاصل کر سکتے، لہٰذا اس طریقے کو صحابہ کرام کے طریقے جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اس کے طریقے کو صحابہ کرام کے طریقے پر رکھا گیا ہے، لہٰذا مرشد کی نگاہ سے پہلی نگاہ سے ہی وہ چیز کمال میسر آ جائے گا کہ دل اللہ کے ذکر میں مبتلا ہو جائے گا اور غیر حق باطن میں گندگی صاف ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ لازمی ہے کہ تو اپنے ان بزرگوں کے سے محبت و عشق کو لازم کر لے، کہ تیری سارا معاملہ جو ہے اس محبت دنیا کے سارا معاملہ آخرت کا، یہ سارا معاملہ جو ہے ولایت کا جو کچھ تجھے ملنا ہے اس کا دار و مدار اس محبت پر ہے، اس میں کمی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ تو مقام و منزل کو نہ پا سکے گا، تجھے اللہ قبول نہ فرمائے گا۔ جتنی تیری محبت پختہ ہوگی اور مضبوط ہوگی اتنا تیرا معاملہ بھی مضبوط اور پختہ ہوگا اور بیڑا پار ہو جائے گا دنیا آخرت میں انشاءاللہ، اور اسی محبت سے تو نمازی بھی بن جائے گا، اس محبت سے تیرے چہرے پہ داڑھی بھی آ جائے گی، یہ محبت تجھے امام بھی بنوا دے گی، یہ محبت تجھے لباس بھی عطا کر دے گی، یہ محبت تجھے اللہ کے ذکر میں مبتلا کر دے گی، یہ محبت تجھے حرام سے بھی بچائے گی، یہ محبت تجھے حلال پر چلا دے گی، یہ محبت تجھے غیر عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے بھی روکے گی، یہ محبت ہر کام پر، ہر حرام جگہوں پر تجھے روکے گی اور ہر جائز کام میں مبتلا کر دے گی، یہ محبت تجھے ایسے ہی راستے پہ چلا دے گی جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، یہ محبت تیری دنیا بھی اچھی کر دے گی، یہ محبت تیری آخرت بھی اچھی کر دے گی، یہ محبت تیری موت بھی اچھی کر دے گی، یہ محبت تیری قبر بھی اچھی کر دے گی، یہ محبت اللہ کی رضا کا باعث بن جائے گی اور اللہ کی رضا کے باعث، اللہ کے خوشنودی کے باعث کل روز قیامت کی جنت بھی عطا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے
دوران اے مجدد دوران